بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا بھرپور ہنگاموں والا دن تھا اور سارا دن خصوصاً ٹی وی اسکرینوں پہ لوگ تو کم تھے سڑکوں پر، آج رش بھی نہیں تھا اکثر جگہوں پہ، لیکن ٹی وی اسکرینوں پہ ایک ہنگامہ، ایک شور سارا دن برپا رہا اور رات تک چل رہا ہے۔ وہ ٹی وی پر کی اسکرینوں پہ ٹی وی چینلز کی گاڑیاں ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی گاڑیاں تھیں، ان کے رہنماؤں کی گاڑیاں تھیں، کسی کا شیشہ ٹوٹ گیا، کوئی بھگا کے لے گیا، اور پولیس کی گاڑیاں نظر آئی ہیں، کنٹینرز تھے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیا ہوتا رہا سارا دن اس سارے ماحول میں؟ جو نیوٹرلز تھے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، وہ تو اے پولیٹیکل رہی، خاموش ہے بالکل، ان کی طرف سے تو کوئی بات نہیں ہو رہی، کسی چیز کا جواب نہیں آ رہا۔ لیکن عدالتوں میں بھی ایک بھرپور کارروائی کا دن تھا، سپریم کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، اور تمام چیزوں کا مرکز جو تھا وہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اور دھرنا اور احتجاج، جو بھی شکل اس نے اختیار کرنی ہے وہ سارا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھنا ہے کہ احتجاج کے بعد یہ لوگ واپس گھر چلے جائیں گے یا وہیں پر بیٹھ کر ایک طویل دھرنا دیں گے۔ اس حوالے سے کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور لاہور، پشاور اور کراچی میں کیا ایکٹیویٹی رہی، اور جنوبی پنجاب کیوں خاموش ہو گیا ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو ایک اور دھچکا لگنے جا رہا ہے کہ پنجاب میں ان کی اکثریت ختم ہو جائے گی اور پھر حمزہ شہباز کے لیے آسانیوں کا دور شروع ہو سکتا ہے، اور کشمیر میں یاسین ملک صاحب کو سزا سنا دی گئی ہے۔ اور ہمارے ایک ویور نے بشرا بی بی کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو ان کا سوال اور ہمارا جواب ہم اس کو آخر میں شامل کریں گے۔ تو آج کا دن بھرپور ہنگامے کا دن تھا۔ عمران خان صاحب نے دھرنا دینا تھا یا لانگ مارچ سے سٹارٹ کرنا تھا، تو وہ وہاں سے چلے، لیکن وہ شروع ہی ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ لانگ مارچ کی بجائے ہیلی کاپٹر مارچ ہو گیا، اور پروٹوکول وہی خواہشیں ننھی منی سی عمران خان صاحب کی کہ میں تو پرائم منسٹر ہی ہوں، تو انہوں نے اگین پروٹوکول کی خاطر ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا، اور ہیلی کاپٹر ہے کے پی حکومت کا۔ ان کے خلاف ایک کیس تو بہت پرانا ہے نا، جب وہ ابھی وزیر اعظم بھی نہیں بنے تھے، کے پی میں ان کی حکومت بن گئی تھی، تو اس وقت بھی وہ کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے۔ اور پھر اگر دوسری طرف ہوتا تھا، نون لیگ کی حکومت تھی، وفاقی حکومت، تو اس کے لیے وہ اکثر فرماتے تھے کہ ان کی پارٹی کے لوگ کہ یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے جو استعمال کر رہے ہو، تو خود تو وہ کرتے رہے، اس کے کیسز بھی ہیں، پتہ نہیں کہاں کون دیکھے گا، کون سنے گا، کبھی باری آئے گی بھی کہ نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب اب پھر اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کیے جا رہے ہیں، بادشاہ آدمی ہیں، کر رہے ہیں۔ خیر، اب انہوں نے احتجاج کرنا تھا، تو احتجاج بھی ان کا ہیلی کاپٹر سے سٹارٹ ہوا، تو وہ پشاور سے سوابی تک تو ہیلی کاپٹر پر آئے ہیں، اور لوگ بہت کم ہیں۔ اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ لوگ نہیں نکلے ہیں۔ وہ پشاور کا بھی یہی حال ہے، لاہور میں بھی بہت تھوڑے سے لوگ تھے، چند سو لوگ مختلف جگہوں پر نظر آئے ہیں، لیکن یاسمین راشد صاحبہ، شفقت محمود صاحب اور حماد اظہر صاحب کی قیادت میں یہ لوگ جب نکلے ہیں تو ان کو روکا بھی گیا۔ جو محترمہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں، انہوں نے تو کافی مزاحمت کی اور اس کے بعد اپنی گاڑی بھگا کر لے گئی ہیں جو پولیس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی طرح حماد اظہر صاحب کے حوالے سے بھی ہوا کہ پولیس نے گرفتار کیا اور پھر لوگوں نے انہیں چھڑوا لیا۔ تو سیاسی عمل میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، جب سیاسی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہو اور سیاسی جلسے جلوس ہو رہے ہوں تو یہ روٹین کی بات ہے۔ لیکن پی ٹی آئی والے لوگ ہی اس کو لاقانونیت قرار دیتے ہیں جب یہ کام کوئی دوسری پارٹی کرے، اور جب خود کرنا ہو تو 2014 کے دھرنے بھی ہمارے سامنے ہیں، بالکل اسی طرح پھر ہو رہا تھا۔ کراچی میں بھی شام میں کچھ ہنگامہ ہوا ہے، کچھ لوگ نکلے ہیں، اس پہ پولیس نے ہوائی فائرنگ بھی کی ہے، ربر بلٹس بھی فائر کیے ہیں، آنسو گیس کے شیل بھی استعمال ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ بالکل غلط چیزیں ہیں۔ حکومت کو احتجاج نہیں روکنا چاہیے، اگر پرامن احتجاج ہو تو حکومت کو بالکل نہیں روکنا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے جب حکومت روکنے کی کوشش کر رہی تھی تو عدالتوں تو کھل جاتی ہیں، وہ تو آدھی رات کو بھی کھلتی ہیں۔ تو اس کیس میں بھی یہی ہوا کہ صبح سے عدالت شروع ہوئی اور بار بار ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ کیا کریں گے، اپنا ٹائم بتائیں، اپنا پرپس بتائیں، اور وہ لٹکتے ہوئے دوپہر تک 2-3 مرتبہ ہیئرنگ ہونے کے بعد عدالت میں پوچھا گیا کہ آپ وہاں بیٹھے رہیں گے یا احتجاج کر کے جائیں گے۔ اچھا، ویسے تو عدالت نے بڑا کلیئر کہا، انہوں نے کہا احتجاج کریں اور گھر کو جائیں۔ اچھا، پھر جگہ کے لیے مسئلہ تھا کہ کہاں جانا ہے، تو حکومت کی طرف سے 2 آپشن تھیں، ایک تو تھا پریڈ گراؤنڈ اور دوسرا F9 پارک۔
لیکن یہ دونوں وینیو جو ہے نا بہت بڑے ہیں, ان کو بھرنا بڑا مشکل تھا. تو پی ٹی آئی والوں کو تو بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ ان کو ہم بھر نہیں سکیں گے, تو اس لیے انہوں نے وہ دونوں وینیو لینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا H9 پارک ہمیں دے, جو کہ کمپیریٹیولی بہت چھوٹا ہے اور سری نگر ہائی وے کے قریب ترین ہے, تو اس وجہ سے وہ روڈز بلاک ہو کر ایک ٹریفک, ایک رش اور وہ جو نظر آ سکتا ہے جیم والا سین وہ بن سکتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں تو وہی چاہیے. حکومت نہیں مان رہی تھی, لیکن فائنلی حکومت بھی مان گئی. عدالت نے کہا کہ آپ انہیں دیں, جو وہ جگہ مانگ رہے ہیں وہ دے دیں. تو عدالت نے انہیں یہ فیور بھی دے دی کہ دے دیں. تو اب وہ لیکن رات کو 10 بجے دونوں پارٹیاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گی کہ یہ کیسے ہونا ہے. اچھا, اس کے بعد عدالت نے تو کل صبح اس کی ہیئرنگ کرنی ہے. تو کیا 10 بجے کے بعد, کیونکہ عمران خان صاحب عدالت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, عدالت حکومت کو تو کھینچ رہی ہے, حکومت کو ڈانٹ بھی رہی ہے. مطلب آئی جی کو بھی انہوں نے ڈانٹ دیا. آئی جی صاحب نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا 3 گھنٹے کا ٹائم ہے, جائیں اور جا کر اس کے انتظامات کریں, جلسے کے انتظامات کریں. اچھا جی, اب حکومت انتظامات کر کے دے گی. یہ کام پی ٹی آئی پر بھی تو ڈالا جا سکتا تھا کہ آپ پہلے سے اجازت لیں, اور اگر انہیں اجازت نہیں مل رہی تھی تو پی ٹی آئی عدالت چلی جاتی اور اس کے لیے اپنی اجازت لے لیتے. ان کو ایسا کون سا مسئلہ تھا کہ وہ شروع کرنے کے بعد عدالت جا رہے ہیں؟ وہ بھی تو پہلے عدالت سے اپنے لیے کوئی چیز مانگ سکتے تھے کہ ہمیں یہ جگہ چاہیے, ہمیں یہ سہولتیں چاہیے. تو عدالت تو عوام کو, لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے بیٹھی ہے نا. تو آج جیسے مل رہا ہے, بہرحال عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے کہا کہ آپ رات کو مذاکرات کریں اور اس کے بعد ہمیں کل صبح بتائیں. تو کل صبح تک تو پھر بہت کچھ ہو چکا ہوگا. خان صاحب تو بضد ہیں کہ میں نے ڈی چوک جانا ہے, اور ان کے کچھ لوگ, قاسم سوری صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ان کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ تو بضد ہیں کہ ہم نے ڈی چوک ہی جانا ہے. حالانکہ عدالت نے بڑا کلیئر ڈیسیژن دے دیا ہے کہ H9 پارک تک جا سکتے ہیں آپ, اس سے آگے نہیں جانا, کیونکہ وہ ریڈ زون اور وہ سارے عدالتی احکامات موجود ہیں. لیکن وہ پھر بھی اس بارے میں کوشش کریں گے, اور جب پی ٹی آئی یہ کوشش کرے گی, حکومت روکنے کی کوشش کرے گی, تو پھر تصادم کی فضا پیدا ہوگی. اور اسی فضا میں ہم پہلے ہی انسانی جانوں کا ضیاع دیکھ چکے ہیں. پرسوں رات جو واقعہ ہوا جس میں ایک پولیس والا شہید ہو گیا, اور خیر اب تو پی ٹی آئی والے بھی عجیب لوگ ہیں کہ اپنے تو ہر آدمی, ہم جب ایک فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے اور ایون سیاسی حوالوں سے لوگ ان کو شہید ڈکلیئر کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی والے لوگ اور ایون جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ اس پولیس والے کو شہید ماننے کو تیار نہیں ہیں, اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. اچھا, اپنے اس چھاپے کے خلاف بات کریں, اس چھاپے کے تو سب خلاف ہیں, ہم بھی خلاف ہیں. کون کہتا ہے کہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے چھاپے مارنا, لیکن پولیس والوں پر فائرنگ کرنے کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کسی دنیا کے کسی حصے میں ایسا نہیں ہوتا, کہیں نہیں ہو سکتا, لیکن پی ٹی آئی والے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. نہ صرف اس پولیس والے کے کیس میں, باقی جگہوں پر بھی ان کا یہی حال ہے. آج بھی 2 انسانی جانوں کے ضیاع کی خبر ملی ہے. ایک تو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جو کنٹینر ہٹا رہے تھے اور پل سے نیچے گرے ہیں اور اس اللہ کو پیارے ہو گئے. انتہائی افسوس کی بات ہے. اب پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تو اس پر اور بھی الزامات لگا رہے ہیں. خیر, پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہے, بلکہ شہباز گل صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے کارکن جو ہیں وہ کنٹینر ہٹاتے ہوئے گر کر شہید ہو گئے ہیں. تو یار, انسانی جانوں سے کیوں کھیل رہے ہیں آپ؟ دونوں طرف سے حکومت اس طرح سے کیوں کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی نے یہ ماحول کیوں بنایا ہے جس میں وہ حق و باطل کی جنگ بنا دیا ہے؟ ایک سیاسی لڑائی ہے, آپ نے حکومت حاصل کرنی ہے, آپ نے ایک حکومت کے خلاف کیمپین چلانی ہے, آپ اس حکومت کو گرا کر خود حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں. یہ سمپل سی بات ہے بس. اچھا, اس کے لیے احتجاج ہوتا ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے, جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, لوگ سڑکوں پر آتے ہیں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ نے تو اس کو حق و باطل کی جنگ بنا دیا ہے. آپ تو بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور جو ہمارے ساتھ ہے وہ سب حق پر ہیں, اور جو ہمارے خلاف ہے وہ سب چوروں کے ساتھ ہیں. مطلب آپ سب لوگوں کو چور اور ڈاکو ڈکلیئر کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں, اور وہ نفرت پیدا کر رہے ہیں لوگوں میں کہ لوگ لڑیں, جھگڑیں, ایک دوسرے کو ماریں. مطلب اپنے اقتدار کی خاطر آپ سب کچھ ملیا میٹ اور تباہ کر دینا چاہتے ہیں. اچھا, اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ 2 دن پہلے تک آپ حکومت کے ساتھ بیک ڈور رابطوں میں ہیں. آپ جا رہے ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں
اور پرویز خٹک صاحب ہیں، یہ لوگ جا کر حکومتی لوگوں سے ملے ہیں، جس میں ایاز صادق صاحب کے حوالے سے نام کوٹ ہو رہا ہے، اور ان کی درخواست یہ تھی کہ پلیز آپ جو ہے نا کوئی الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، چاہے آگے کی لمبی ڈیٹ دے دیں لیکن ڈیٹ بتا دیں تاکہ ہم یہ فخر سے بتا سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے ڈیٹ لے لیا اور اب ہمیں لانگ مارچ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ لانگ مارچ کے لیے لوگ نہیں نکل رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اتنے بڑا نمبر ہے ان کے پاس، لاہور کے علاوہ کسی بڑے شہر میں مجھے پوزیشن بتا دے، خصوصاً اگر آپ جنوبی پنجاب کی طرف اگر چلیں تو کہیں ذکر تک نہیں ہے اسی لانگ مارچ کا، کوئی بندہ کہیں سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے۔ تو ان حالات میں انہیں پتہ ہے کہ لوگوں سے الیکشن کے ذریعے تو نہیں آیا جانا، تو وہ لڑائی، مار کٹائی، ہنگامہ آرائی، آگ لگا دیں، بس اس طرح کی چیزیں چاہ رہے ہیں۔ آپ سیاسی راستہ اختیار کریں، انتشار کا، لڑائی جھگڑے کا راستہ اختیار نہ کریں، ورنہ حکومت کا فرض ہے، جو عدالت میں بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا مسلح لوگوں کو تو نہیں آنے کی اجازت ہوگی مارچ میں، اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ حکومت کا فرض ہے۔ تو ان سے بار بار اس بات کی گارنٹی مانگی گئی ہے کہ آپ سرکاری املاک کو یا لوگوں کی پراپرٹیز کو یا اور چیزوں کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے۔ تو پی ٹی آئی والے کہہ تو یہی رہے ہیں، لیکن ابھی تک بھی آپ ڈی چوک میں دیکھ لیں جو انہوں نے حشر کیا ہوا ہے، وہ تو گرین بیلٹس پر آگ لگا رہے ہیں۔ تو یہ آگ لگا کر، لڑائی جھگڑے کر کر کون سا احتجاج ہوتا ہے؟ لیکن خیر، وہ چونکہ سب سے زیادہ جانتے ہیں عمران خان صاحب، جیسے وہ یورپ کو یورپ سے زیادہ جانتے ہیں، امریکنز کو امریکنز سے زیادہ جانتے ہیں، انڈیا کو جو ہے وہ انڈینز سے زیادہ جانتے ہیں، تو شاید وہ احتجاج کو بھی سب سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ بہرحال اس حوالے سے جب وہ رابطے کر رہے تھے بیک ڈور اور جان چھڑانا چاہ رہے تھے اصل میں تو احتجاج سے اور اس دھرنے سے اور لانگ مارچ سے، تب اس وقت نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کیا پارٹی نے، ان سے پوچھا کہ ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ان سے کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، آپ انہیں کھلا چھوڑ دیں اور انہیں کہ جو کرنا ہے کر لیں، ایون دھرنا بھی دیتے ہیں تو دے دیں۔ نواز شریف صاحب تو اس بات پہ بھی تیار ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ دھرنا دینا چاہتے ہیں تو انہیں دھرنا دے لینے دیں۔ دھرنا نہیں فیزیبل ہے، یہ پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے، وہ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد وہی حال ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب سارا دن کنٹینر پر اکیلے کھڑے رہا کریں گے اور شام کو 200-400 لوگ جو ہے وہ میوزک کانسرٹ دیکھنے کے لیے آ جائیں گے، یہ بالکل ممکن ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا۔ اور یہی بات مریم بی بی نے بھی آج پھر دوبارہ دہرائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی فیملی، آپ کے اپنے بچے آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے یہ بات کل بھی کی تھی اور بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں ہے، تو خان صاحب کے پاس تو اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ خیر، وہ جو باقی فیملیز آنی تھی وہ بھی نہیں ہے، کچھ جگہوں پر ہے نو ڈاؤٹ، ان کے فالوورز ہیں، مطلب ایک جگہ پر آیا ایک خاتون نے بہت چھوٹے سے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، وہ سارا کچھ رہے گا، تھوڑا تھوڑا سا تو ہر طرح کا ایک طبقہ موجود ہوتا ہے، ہر سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اس میں آئیں گے، لیکن وہ جو احتجاج، جو ایک کال تھی 20 لاکھ لوگوں کو لے کر آنے والی، یہ تو 20,000 بندہ بھی نہیں نظر آ رہا ہے خان صاحب، 20,000 بندہ نہیں نظر آ رہا ہے، اور آپ تو باتیں کرتے تھے 20 لاکھ لوگوں کی، تو وہ کہاں گئے آپ کے ارینجمنٹس، وہ آپ کے لوگ کہاں گئے؟ H9 پارک میں جانے کا کیا مقصد ہے کہ چھوٹا سا پارک ہو اور لوگوں کا وہ خالی جگہ نہ نظر آئے؟ تو اس طرح سے کر کے کیا کریں گے؟ ابھی بھی ٹائم ہے، تھوڑا سا لائن پر آنے کی کوشش کریں، انتظار کریں، 1.5 سال کی بات ہے۔ کچھ چیزیں علامتی بھی ہوتی ہیں۔ آج کے احتجاج کے حوالے سے مشال ملک صاحبہ نے، جو یاسین ملک صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے درخواست کی تھی کہ اس احتجاج کو 1-2 دن کے لیے پوسٹ پون کر دیا جائے، کیونکہ بھارتی عدالت نے یاسین ملک صاحب کو آج سزا سنانی تھی، تو ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں لوگوں تک یہ کمیونیکیٹ ہو کہ بھارتی حکومت کن کیا مظالم ڈھا رہی ہے وہاں پر، اور کیا ان کا غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے کس طرح سے چل رہی ہے وہ، تو اس کی ایک تصویر نظر آنی تھی ہمیں آج کے دن، جو کہ نظر آئی ہے، لیکن اس سارے ہنگامہ آرائی میں وہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہیں، خاموشی اس پر ہے بالکل۔ یاسین ملک صاحب کو بھارتی عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے، ایک بیمار شخص، اس کو دہشت گرد قرار دے کر، جس نے بڑا کلیئر سوال پوچھے، اس نے کہا اگر میں دہشت گرد ہوں تو تمام بھارتی وزرائے اعظم مجھ سے کیوں ملتے رہے ہیں، مجھے بار بار کیوں بلایا جاتا تھا مذاکرات کے لیے، میرے لیکچرز کیوں رکھے جاتے تھے؟ ظاہر ہے کسی دہشت گرد سے تو ایسا نہیں سلوک ہوتا نا، ان کے ساتھ تو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا، تو لیکن انڈین حکومت نے آج انہیں سزا سنا دی ہے، اور ان کی اہلیہ کی جو درخواست تھی 1-2 دن کے لیے ڈیلے کرنے کا، وہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ خان صاحب ان لوگوں کے کہنے پر
جو انہیں دھوکہ دے رہے تھے، عمران خان کے بقول اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو انہیں دھوکہ دے رہے تھے، جنہوں نے انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، ان کے کہنے پر تو ڈیلے کر رہے تھے، ان کے کہنے پر تو 20 تاریخ کو جو اناؤنس کرنا تھا وہ بھی آگے لے گئے 2 دن، لیکن انہیں مشال ملک صاحبہ کی درخواست یا یاسین ملک صاحب کے مسئلے پر کوئی فکر نہیں تھی، اس کے لیے وہ کوئی انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خیر انہوں نے اپنا شوق پورا کرنے کی ٹھان لی ہے، تو سڑکوں پر تو آ گئے ہیں، وہ کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ایک ویور نے سوال پوچھا ہے، سیف علی شیخ صاحب ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا بشرا بی بی ابھی بھی عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں؟ تو سیف صاحب یہ بات صرف سوشل میڈیا کا ایک مسئلہ ہے، اس طرح کا ابھی تک ایسی کوئی اتھینٹک خبر نہیں ہے کہ ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہے یا وہ علیحدہ ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں بنتی رہتی ہیں اور اس کی مختلف وجوہات ہیں جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کیا عمران خان صاحب کی فیملی اس دھرنے میں اور اس احتجاج میں شامل ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے اپنے ایک لیڈر ہے افتخار دورانی صاحب، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ گھریلو خاتون ہیں، وہ دھرنے میں یا احتجاج میں شریک نہیں ہوں گی۔ تو اچھا، پہلی بات تو یہی قابل اعتراض بنتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ دھرنوں میں اور احتجاج میں نہیں آتی۔ اچھا، اگر گھریلو خاتون نہیں آتی تو پھر جن خواتین کو وہ وہاں انوائٹ کر رہے ہیں یا وہ تمام خواتین جو اس میں شریک ہیں انہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ خیر، اسی حوالے سے پھر اور باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ان کے بچے بھی کیوں نہیں آ رہے ہیں اور وہ ساتھ کیوں نہیں ہیں، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے تو تصویریں بنانی شروع کر دی ہیں، عجیب و غریب سی تصویریں ان کی سابقہ فیملی کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے کچھ چیزیں بنائی جا رہی ہیں جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس حوالے سے حکومت کو بھی روکنا چاہیے کہ کسی کی کردار کشی کے حوالے سے جو میٹیریل سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور لوگ اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، انکوائری کے طور پر بھی نا پوچھنے کے لیے، جیسے ہم سے ان صاحب نے پوچھ لیا، سیف صاحب نے پوچھا ہے، تو سیف صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا، اور وہ سوشل میڈیا کی خبریں ہیں، ہمیں اس پہ دھیان نہیں دینا چاہیے اور نہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے پاکستان کا مستقبل، ہمارے لیے پاکستان کے عوام، ہمارے لیے پاکستان کی معیشت، جس کے لیے حکومت کو کام کرنا ہے۔ اس جھگڑے سے، یہ جو شور شرابہ ہے، اس سے اگر جان چھوٹے، حکومت اپنے واپس ٹریک پر آئے، وہ اپنا کام شروع کریں، لوگوں کے لیے کوئی کام کریں یار، لوگوں کے لیے کچھ کر کے دکھائیں۔ 3.5 سال حکومت کر کے آپ نے کچھ نہیں کیا، اب جب ٹائم آیا ہے دوسروں کو کام کرنے کا موقع ملنے کا تو آپ سڑکوں پر آ گئے ہیں، تو آپ نے ایک شور مچا دیا ہے۔ ان سے کچھ نہیں ملنا، آپ یہ شوق پورا کر لیں، کل تک کر لیں۔ مجھے لگتا ہے یہ بات فائنلی عدالتوں میں ہی جائے گی، انہی نے آپ کو، عمران خان صاحب کو گھر واپس بھجوانا ہے، تبھی وہ واپس جائیں گے، ادروائز انہوں نے نہیں باز آنا، انہوں نے آ کے بیٹھ جانا ہے۔ وہ اکیلے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنے والے آدمی ہیں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام نہیں ہے نا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو اس کے لیے فائنلی ہمیں شاید عدالتوں ہی کے پاس جانا پڑے تاکہ چیزیں سموتھ ہوں، حکومت کا کاروبار چلے، حکومت کے معاملات آگے چلیں اور لوگوں کو کوئی سکھ کا سانس ملے۔ شکریہ۔